بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انقلاب کربلا کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والی ہستی کا نام حضرت امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد سیدنا امام حسین اپنے والد گرامی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے بے پناہ محبت کے باعث اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا۔ عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہا تھیں، جو کہ فارس کی شہزادی تھی۔ 2 سال تک حضرت امام زین العابدین نے اپنے دادا شیر خدا حضرت علی کی گود میں پرورش پائی۔ پھر 10 سال تک اپنے تایا حضرت امام حسن کے زیر سایہ رہے اور پھر تقریباً 11 سال تک کربلا کے واقعے سے پہلے تک آپ نے اپنے بابا جان حضرت امام حسین سے فیض حاصل کیا۔ دوستو، ایک دفعہ خود سوچئے کہ جس کے استاد ایسے ہوں وہ شاگرد بھی تو انمول ہی ہوگا۔ آپ جب بھی وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ جب کوئی اس کا سبب پوچھتا تو آپ کہتے، تمہیں پتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ واقع کربلا تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا بھی نہایت دردناک ثانیہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین اول سے آخر تک اس روح فرسا واقعے میں اپنے والد کے ہمراہ رہے، لیکن چونکہ سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد منصب امامت حضرت امام زین العابدین ہی کو سنبھالنا تھا، لہذا اللہ کی مشیت سے آپ بیمار ہوئے اور کربلا کے میدان میں جانے کے قابل نہ رہے۔ پیارے دوستو، اندازہ کیجئے کہ کس قدر طاقت تھی صدائے امام زین العابدین کی کہ جب یزید جیسا حکمران بھی اپنے جاہ و جلال کے باوجود خاک چاٹنے پر مجبور ہوا۔ جب حضرت امام زین العابدین خاندان رسالت کی باعصمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شیریں زبان میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے خاندان کا تعارف کرایا اور نواسہ رسول امام حسین کی عظمت بیان کی تو یزید کے درباری اور حضرت امام حسین کی شہادت سے ناآشنا افراد بھی دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس کے رد عمل میں فوری مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دو تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ واقع کربلا کے بعد امام زین العابدین 34 سال حیات رہے، لیکن آپ نے کربلا کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا اور جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی کو یاد کرتے اور بہت دیر تک آنسو بہاتے رہتے۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ حضرت زین العابدین دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ افطار کے وقت جب بھی آپ کو کھانا اور پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے، فرزند رسول بھوکے مارے گئے، ان کو پیاسا رکھا گیا۔ یہ بات مسلسل دہراتے یہاں تک کہ آپ کے اشک آپ کی غذا میں گھل مل جایا کرتے۔ واقع کربلا کے بعد آپ کے زمانے میں مختلف تحریکیں چلیں۔ واقعہ ہرا وقوع پذیر ہوا جس میں یزید کی فوج نے مدینے پر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے یزید کے بیعت توڑ دی تھی، لیکن اس جنگ کے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگار نہ تھی، اس لیے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر رہے۔ اس کے بعد توابین اور مختار سقفی کا قیام پذیر ہوا، لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین اخلاق محمدی کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب مدینہ منورہ میں سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان ابن حکم، جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ امام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں بھی مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ نے شورش ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ ویسے بھی مہمان نواز تھے کہ بیک وقت 100 گھروں کی خفیہ قوالت بھی کرتے تھے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہوا۔ اپنی زندگی میں امام زین العابدین 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کر کے اس حال میں رہے کہ گھر میں کوئی چیز بھی باقی نہ رکھی۔ علامہ زہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے، تب شیطان اژدہے کی شکل میں آیا اور آپ کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ ایسے مشغول عبادت تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ اٹھ سکا، اس لیے آپ شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخرکار شیطان عاجز آ گیا۔ ابن عینیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حج پر گئے تو سب لوگ لبیک پکارتے رہے، لیکن آپ نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں کے پوچھنے پر آپ فرمانے لگے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اگر مجھے لا لبیک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا۔ خیر، آپ نے لبیک
لبیک پکارا اور آپ بے ہوش ہو کر اونٹنی سے گر پڑے۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ دوبارہ غلام بنائے گئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور پہرہ دار متعین کر دیے گئے، امام زہری فرماتے ہیں کہ میں جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا۔ میں کہنے لگا میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا تو یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہاتھ کڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے تھے، لیکن وہ صبر و رضا، وہ اپنے وجود اور آسائش وجود، گھر بار، مال و متاع سب سے رضائے الہی کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ امام زین العابدین اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ نے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اندلس، سندھ اور وسط ایشیا علاقے فتح کرنے کے بعد ولید بن عبد الملک نے آپ کو 58 برس کی عمر میں زہر دیا، جس وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام 95 ہجری کو جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے ادا کی اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان حضرت امام حسن اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری و باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیض یاب فرمائے اور ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے۔ اللہ ان کامل ہستیوں کے صدقے امت رسول پر رحم فرمائے اور ہماری اجتماعی و انفرادی مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہماری یہ دعائیں مقبول ہو جائیں۔